بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج ہم انشاءاللہ جمع تقریری حدیث پڑھیں گے۔ اسے حفاظت حدیث بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کیسے محفوظ کیا گیا۔ مستشرقین اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بہت بعد میں یعنی 30ویں صدی ہجری میں جو ہے نا کتابی شکل میں لکھا گیا، تو اس سے پہلے کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ حفاظت حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کے حوالے سے 3 دور ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ عہد نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو کیسے محفوظ کیا گیا۔ پہلا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو صحابہ نے ایک تو پریکٹیکلی محفوظ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، جو بات کہی، اس پر عمل کیا۔ تحریری طور پر بھی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو محفوظ کیا۔ ان میں کچھ تحریریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی، جیسے سراقہ کی تحریر۔ یہ سراقہ بن جیسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، قریش مکہ نے لالچ دیا کہ 100 اونٹ انعام ملے گی اس بندے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا۔ تو سراقہ کا تعلق ایک کھوجی قبیلے سے تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے قریب پہنچ گیا، اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دے دی۔ تو اس نے کہا کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ سراقہ تجھے خوشخبری ہو کہ تو کسرا بادشاہ کی کنگن پہنے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سراقہ نے یہ تحریر لکھوائی تھی، عامر بن فہمیرہ نے یہ تحریر لکھ کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مردم شماری کرائی کہ کون سا قبیلہ کتنی تعداد میں موجود ہے، یہ بھی تحریر طور پر موجود ہوا۔ وہاں پر پہنچ کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ ایک معاہدہ تحریر کروایا جو کہ انصار مدینہ یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین تھا۔ اس معاہدے کو بھی تحریری طور پر لکھا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 6 ہجری میں قریش مکہ کے مابین ایک صلح کی تھی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تحریر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے تحریر کروایا تھا۔ دیگر بادشاہوں کو سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے تھے، دعوت نامے لکھے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو یہ جو دیگر بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں خطوط لکھوائے، یہ بھی تحریری طور پر موجود تھے۔ اسی طرح شاہ یمنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کی، درخواست کی خطبہ حجۃ الوداع اسے تحریر کروا کر دیا جائے۔ تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا تو یہ اسے تحریر کر کے دیا گیا تھا۔ معاذ بن جبل، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ تو معاذ بن جبل نے بھی وہاں پر جب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ سبزیاں زیادہ کاشت کرتے ہیں، تو اس نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ سبزیوں کی زکوٰۃ جو ہے نا وہ کیسے لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپسی خط لکھوا کر بھیجا جس میں سبزیوں کی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ تو یہ وہ تحریریں تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تحریر کروائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے خود اپنی طرف سے بھی کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھی، جن میں صحیفہ صادقہ، یہ اولین صحیفہ بھی کہلاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، یہ اس کا لکھا ہوا صحیفہ تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں کو تحریر کیا ہوا تھا۔ اس کی عادت تھی حضرت عبداللہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیتا تھا۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مزاح کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکھ لیا کرو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ اولین جو صحیفہ ہے یہ صحیفہ صادقہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے لکھا تھا۔ اس کے حوالے سے وہ شاپ کا لکھتا ہے۔ اسی طرح ایک صحیفہ ہے، صحیفہ حمام بن منبہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں سنی تو وہ اسے لکھ دیا۔ اسے صحیفہ حمام بن منبہ بھی کہتے ہیں، صحیفہ ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح پہلے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی
کچھ حدیثیں لکھی ہوئی تھی جو قصاص اور دیت کے متعلق تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنی تلوار کی میان میں رکھتے تھے۔ دیگر صحابہ نے بھی کچھ یاداشتیں یعنی جو انہیں حدیثیں زبانی یاد تھی تو انہوں نے اپنے پاس تحریر کی ہوئی تھی۔ دوسرا دور علم حدیث کی تدوین کے حوالے سے جو دوسرا دور ہے، اس میں زیادہ اہمیت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے عمر ثانی بھی کہتے ہیں، اس کو دی جاتی ہے کہ انہوں نے سرکاری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا اور شاہی فرمان جاری کیا۔ کوفہ سے امام شربعی کو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کریں، مدینہ سے امام زہری کو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں جمع کریں گے، اور شام میں جو ہے نا یہ امام مکحول کو یہ تین نام یاد رکھنے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے، تو ان میں جو لیڈنگ پوزیشن تھی وہ امام زہری کے پاس تھی، ان کے ذمہ لگا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو جو ہے نا وہ کتابی شکل میں لکھیں، کمپائل کریں، جمع کریں۔ جب یہ فرمان جاری ہوا، ایک ٹرینڈ بن گیا، رواج بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھنے کا، تو اس دور میں تین مشہور کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کتاب الآثار، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حنفی فقہ کے امام ہیں، امام اعظم کی کتاب ہے۔ اس کے حوالے سے بھی وہ سوال پوچھتا ہے کتاب الآثار کس کی تصنیف ہے، تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد الموطا امام مالک بن انس، یہ امام مالک کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ سوال پوچھتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا الجامع امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین کتابیں، کتاب الآثار، الموطا، الجامع۔ کتاب الآثار امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب ہے، الموطا جو ہے امام مالک کی کتاب ہے، اور الجامع سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے۔ تو دوسرے دور میں جو سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ خلیفہ تھے بنو امیہ کے، تو انہوں نے شاہی فرمان جاری کیا، اور یہ تین لوگ ان کو کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کریں۔ جب یہ ٹرینڈ بنا تو پھر اس دور میں یہ تین اہم کتابیں لکھی گئی، تو تینوں کتابوں کے حوالے سے وہ شارٹ کویسچن پوچھتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تدوین حدیث کا تیسرا دور، بڑا ہی اہم دور ہے۔ جب کتابیں لکھنے کا رواج پڑا تو پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں کو غلط پیش کیا گیا، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے من گڑت حدیثیں جاری کرنا شروع کر دی، تو پھر محدثین نے جو ہے نا اصول حدیث بنائے، جیسے اسماء الرجال ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ عموماً سوال پوچھتا ہے، تو یہ اسماء الرجال سے کیا مراد ہے؟ اسماء الرجال سے مراد یہ حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کے حالات زندگی جمع کیے گئے، ان کا بایو ڈیٹا جمع کیا گیا، وہ کس طرح کے تھے۔ اسی طرح جرح و تعدیل، یہ بھی ایک فن علم حدیث کے حوالے سے تھا، اس کے حوالے سے بھی وہ سوال پوچھتا ہے۔ اگر ان میں سے وہ سوال پوچھے گا تو اسماء الرجال سے مراد یہ حدیث کا فن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے محدثین نے یہ فن ایجاد کیا، اس کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی صحت کا جو ہے نا معیار وہ دیکھا جاتا ہے۔ اب اس کے تحت کتابیں لکھی گئی، اور ان میں سے سیاہ ستہ کو بڑا ہی نمایاں مقام ملا۔ سیاہ عربی کے اندر 6 کو کہتے ہیں، صحیح کی جمع ہے، اور ستہ 6 کو کہتے ہیں، تو 6 صحیح ترین کتابیں سیاہ ستہ علم حدیث کی 6 ترین کتابیں سیاہ ستہ کہلاتی ہیں، جن میں پہلی صحیح بخاری، اس کے حوالے سے وہ سوال پوچھتا ہے۔ صحیح بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، محمد بن اسماعیل اس کا نام تھا، نام کے حوالے سے بھی وہ بات کا سوال کرتا ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو یہ وفات کے حوالے سے بھی وہ سوال پوچھتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم، یہ علم حدیث کی کتاب ہے، یہ مسلم بن حجاج شہری نیشاپوری، مسلم بن حجاج ان کا نام تھا، اور یہ 261 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ ڈیٹ آف جو ڈیتھ ہے، ایئر آف ڈیتھ، اس کے حوالے سے وہ لازمی سوال پوچھتا ہے۔ اس کے بعد ہے جامعہ ترمذی، تیسری کتاب ہے یہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، یہ ان کا نام ہے محمد بن عیسیٰ، اور ان کا جو ایئر آف ڈیتھ ہے وہ ہے 279 ہجری، یہ ہجری ساتھ لکھنا ہے ان کے، اس میں نہیں ہے، یہ ہجری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سنن ابو داؤد،
سلیمان بن اشعث، اور ان کا جو ایئر آف ڈیتھ ہے وہ 275 ہے، 275 ہجری۔ صحیح ستہ میں 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ سنن نسائی، احمد بن شعیب نسائی، یہ ان کی کا نام ہے، کتاب کا نام ہے۔ 303 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ سنن ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ، یہ 273 ہجری ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے، یہ سوال پوچھ لیتا ہے، یا ان میں سے بعض کتابوں کے نام لکھ کے ان کے مصنفین کے نام پوچھ لیتا ہے، یا ان کی وفات کا سال پوچھ لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ اصول اربعہ سے کیا مراد ہے، یہ وہ سوال شارٹ کوئسچن میں پوچھتا ہے۔ تو اصول اربعہ سے مراد اہل تشریح مکتب فکر کی جو 4 مشہور حدیث کتابیں ہمیں اصول اربعہ کہتے ہیں۔ پہلی القافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی یہ کتاب ہے، 339 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ من لا یحضر الفقیہ، محمد بن علی بابویہ قمی، یہ ان کا نام ہے، اور 381 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تہذیب الاحکام اور الاستبصار فی ما اختلف فیہ الاخبار، یہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی دونوں کتابیں ہیں، اور ان کا جو سال ہے وفات کا وہ 460 ہجری ہے۔ تو اس کے حوالے سے وہ اصول اربعہ سے کیا مراد ہے یہ سوال پوچھ لیتا ہے، یا اہل تشریح مکتب فکر کی جو مشہور حدیث کی 4 کتابیں ان کے نام بتائیں، تو یہ نام بھی پوچھ سکتا ہے، یا پھر وہ MCQ ٹائپ میں کتاب کا نام لکھ کر کس کی کتاب ہے یہ پوچھ سکتا ہے، یا نام لکھ کر اس کا سال جو ہے وفات کا وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ سیاہ ستہ کے مصنفین کے نام، ان کے وفات کے ساتھ، اور یہ اصول اربعہ کی کتابوں کے مصنف کے نام، ان کی جو وفات کے سال ہیں، یہ سب چیزیں زبانی یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ MCQ ٹائپ میں اکثر اس طرح سے وہ سوال پوچھ لیتا ہے۔ اگر کوئی حفاظت حدیث کے متعلق پوچھ لے، یا جمع و تدوین حدیث کے متعلق پوچھ لے، تو اسی طرح 3 دور، پہلا دور عہد رسالت، دوسرا دور جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش، اور اس میں جو مشہور 3 کتابیں تھیں، اور تیسرا دور اس میں سیاہ ستہ، پھر اصول اربعہ، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے متعلق کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ مشہور کتابیں ہیں جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں، اس کے حوالے سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اگر کوئی مشکل ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔